السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جی انشاءاللہ تعالی سب ہی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جہاں رہیں آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے تیاری ہوگی، سارے جو کام ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ۔ اور کل اسی لیے ویڈیو نہیں بنا سکی تھی کیونکہ کل بہت تھک گئی تھی، ساتھ ساتھ کیمرہ لے کے نہیں میرے سے مینیج ہو رہا تھا نا۔ تو آج ماشاءاللہ سے سارے کام فنش ہیں الحمدللہ۔ کل شب برات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اللہ نے زندگی دی تو ضرور انشاءاللہ کل عبادت کریں گے اور روزہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور یہ سارے جی کام ہیں جو آج ہم نے کیے، تو آپ کو میں چھوٹے چھوٹے کلپس میں دکھا رہی ہوں اور بتاتی ہوں کہ کیسے ہم نے ان کو نپٹایا۔ تو پہلے جی کل کی جو صبح تھی تب تو شروع ہوئی، پردے سارے گھر کے جو ہیں وہ اتارے، اور سارے گھر کے جو کلین ہیں وہ دھوئے، اور پردے دھوئے، بلائنڈر جو تھے وہ سارے صاف کیے، اور تھوڑی سی جو ہے نا رد و بدل بھی کی سیٹنگ میں۔ تو آج کی جب میں ویڈیو جو ہے اسیمبل کر رہی تھی تو میں نے پھر دیکھا کہ یہ پردے میں نے ریپلیس کر دیے ہیں، یہ میں لے گئی ہوں اوپر والے پورشن میں، اور جو نئے لے کے آئی تھی وہ میں نے یہاں لگائے ہیں، تو اس کا میں کلپ ایڈ نہیں کر سکی، تو وہ انشاءاللہ کل سے اب اکیلے میں نے سارا مطلب یہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، کیمرہ بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، سارا کچھ، اور مجھے صحیح بات ہے یہی ڈر ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں نا کہیں دڑم سے گر نہ جاؤں اور چوٹ لگوا کے نہ بیٹھ جاؤں میرے چھوٹے چھوٹے بچے، تو مجھے یہ بڑی ٹینشن ہوتی ہے، پر اللہ کی سپرد سارا کچھ۔ چلیں جی، تو ادھر جو ہے میں نے یہ دیسی جگاڑ سے یہ بلائنڈرز کا لگایا ہوا ہے، جو شٹر بھی کہہ لیں، اس کو بلائنڈر بھی کہہ لیں، کیونکہ اس کے لیے وہ بہت زیادہ فی الحال چارجز مانگ رہے تھے ڈرائنگ روم کا۔ تب ہم نے پردہ لگوایا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کو بھی جو ہے نا فکس کر دیں، لیکن پاکستان کا المیہ ہے جی، ہر شعبہ جو ہے اس میں جب تک کرپشن نہ ہو ان لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ تو اس نے مجھے اچھے خاصے پیسے بتا دیے، فیبرک بھی ہمارا، سارا کچھ ہمارا۔ میں کہا نہیں بھائی رہن دو، ابھی اتنی پسلی نہیں ہے، تو ایک پردہ ہم لگوا لیتے ہیں، یہ میں خود ہی مینیج کر لوں گی۔ تو اس کو میں نے خود ہی ڈور باندھ کے نا رسی نائلن کی مینیج کر لیا۔ اور یہ ٹسلز جو تھے یہ میں نے خود بنائے تھے، یہ پردہ بھی میں نے خود سلائی کیا تھا، یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا۔ تو جب میں پردہ سلائی کر رہی تھی، یقین کرے کوئی اتنا بھی وہ بھاری اور وہ کام نہیں ہے، تو آپ لوگ جائز اپنا جو ہے نا پاکٹ رکھ کے کام کیا کریں، تو پھر یہ ہے کہ صحبت اللہ برکت بھی بہت ڈالے گا۔ لیکن پتہ نہیں آپ لوگ اب چلیں، خیر سب کا اپنا اپنا حساب ہے۔ ادھر جی یہ آج جو تھا یہ پردے اور قلین وغیرہ میں ختم کر چکی تھی، اور بس یہ پھول رہ گئے تھے، تو انشاءاللہ اب شب برات کے بعد یہ جو ہے نا سارے گھر کا جو گارڈن ہے، سارے گھر کے باغ باغیچے جو ہیں وہ میں انشاءاللہ دھوں گی۔ تو ابھی مجھے دوبارہ چھت پہ جانا پڑ رہا تھا، کیونکہ میں ساتھ ساتھ آج تیسرا دن تھا مسلسل مجھے لانڈری جو ہے نا وہ کرتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں یہ سارے کارپیٹ یہاں اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے، اور ایک ایک کر کے میں کارپیٹ واش کر رہی تھی۔ اور آج میں نے صرف پردے دھوئے تھے اور کارپیٹ دھوئے تھے، گھر کے کپڑے میں ایک دن پہلے جو ہے وہ دھو چکی تھی، میں نے بتایا بھی تھا شاید آپ کو۔ یہ کھلے چھت کا کبھی کبھی بڑا جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے، یقین کریں بڑا دل خوش ہوتا ہے جب اس طرح کپڑے بڑے، یہ میٹ اور یہ کارپیٹ وغیرہ دھونے ہونا، تو رگز ہیں یہ وہ، تو بڑا پھر ہوتا ہے کہ چلو کھلے چھت پہ آرام سے دھل جاتے ہیں۔ تو ادھر جو ہے یہ بچوں کے روم کے تھے، پہلے میں یہ واش کر رہی تھی، اور یہ جو ہے ہماری جو کلازٹ ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، میں نے بچھایا ہوا، تو اس میں سے اتنی سچی ڈرٹ نکل رہی تھی، یہ دیکھیں مٹی۔ میں حیران تھی کہ ابھی سب مطلب جوتے چینج کر کے گھر کے اندر آتے ہیں، کوئی ایسا مٹی والا سسٹم نہیں ہے، بہت لمبے چوڑے۔ میں شیشے نہیں کھڑکیوں کے کھول کے رکھتی، مطلب گھنٹے دو کے لیے کھولتی ہوں اور بس، لیکن پھر بھی اس کا یہ فائدہ ہے، وہی بات آگئی کہ میں کھانے فریز نہیں کرتی، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ والے سارے کام ختم کر لوں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے جتنی ڈیپ کلینزنگ کر لی ہے گھر کی نا، یہ میری عید تک آرام سے چلے گی۔ تو عید تک جو ہے نا وہ نہیں اتنا گندا مندہ سا کچھ بھی ہوگا، مجھے اتنا ایفرٹ نہیں لگانے پڑے گی روزہ رکھ کے، مجھے اتنے یہ بھاری بھرکم کام نہیں کرنے پڑیں گے نا، یہ اچھے خاصے محنت طلب کام ہوتے ہیں۔ تو کوکنگ تو میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ بھابی 2 گھنٹے، اگر دوست بھی کہہ رہی ہیں اور بھابی بھی، وہ مجھے بھابی ہی کہتی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ 2 گھنٹے بھی اگر کچن میں لگائے ہوں نا تو یقین کریں چاہے 10 کھانے بنا لیں، اور بات ان کی بالکل سچ ہے، کیونکہ کوانٹٹی بہت کم ہو جاتی ہے نا۔ جہاں آپ گھر کے 5 افراد ہیں، آپ کے گھر کلو سبزی بنتی تھی، یقین کریں آپ آدھا کلو پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ روزے کے ساتھ کوئی بھی صبح کے ٹائم سحری میں دہی چلتا ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور اتنی تو یہ ولاگر اور یوٹیوبر فرائی چیزیں بتاتے ہیں، میں کہتی ہوں اتنی فرائی چیزیں کھا کھا کے تو چنگا پلا بندہ بعد میں ڈاکٹر فان کیسر کے پاس پہنچ جائے۔ وہ کہتا ہے ایک سموسہ نہیں کھانا، یہ اتنے 1000 کیلوریز کا بمب ہے، تو یہ سموسہ چھوڑ، یہ تو پتہ نہیں یہ بھی فرائی کر لیں، وہ بھی فرائی کر لیں، وہ بھی فرائی، بٹ ٹنوں کے حساب سے تو آپ اپنے اندر آئل اور گھی اتار رہے ہو، تو اس میں ہیلدی کیا رہ گیا، اور روزے کی تو روح ہی ختم کر دی نا،
کہ جو بڑا آئیڈیا جی آپ رمضان میں ویٹ لاس کیسے کر سکتے ہیں، یہ آپ نے چھنکنا کرنا ہے جب آپ نے اتنے اتنے پکوڑے سموسے اور نگیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا مجھے بتائیں روزے کھول کے کون پراٹھے رول کھاتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اگر کوئی کھاتا بھی ہے تو بھی سلام ہے آپ لوگوں کی ہمت کو کہ یہ کھائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو جو پیٹ سارے دن کا بھوکا ہے، اتنا 24 گھنٹے اس نے فاقہ کیا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ اس کو جو ہے نا وہ کھلا رہے ہو، سوری 24 گھنٹے کا روزہ میں نے کہاں رکھ دیا، 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے اس طرح، تو آپ اوپر سے وہ کھلا رہے ہو کہ فرائی چیزیں اتنی کھا لو، تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جی اوپر میں جو ہے نا جو اپنے نماز والا کارنر بنایا ہوا تھا اس پہ میں نے ایک ووڈ کی ٹرالی لی ہے، بنوائی ہے مطلب کہ ووڈ کی نا، تو اس کے اوپر میں نے رنر خود بنایا۔ یہ لیس میرے پاس پڑی ہوئی تھی اور یہ کپڑا میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا، اب وہ میں رنر جو ہے نا اس کو میں نے سلائی کر کے کپڑے کو ایک سلائی لگا کے، تو اس کے بعد گم سے میں جو ہے نا اوپر لیس لگا رہی تھی، کیونکہ ابھی مشین کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اتنا ٹائم مشین پہ جو ہے نا وہ سلائی کرتی رہوں اس کو، تو یہ مجھے ایزی وے لگا، تو میں نے جو ہے نا گم سے اب یہ رنر کے اوپر فرنٹ سائڈ پہ ساری جو ہے نا لیس لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے میں نے نیچے کے بھی جو دراز تھے سب کے اندر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا مطلب کہ لیس لگا کے تو اس کے پورشن بھی کمپلیٹ کر دیے، اور اتنا جو میرا دل خوش تھا، اتنی میں مطمئن تھی۔ یہ میرے کام تھے جو میں نے رمضان سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی میں نے ہر دفعہ اس طرح کا کام چھیڑا ہوتا ہے۔ اب ایک پراپر ماشاءاللہ جگہ ہے، پراپر جگہ بن گئی، اب اس کے اندر میں نے ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں، جو تسبیحیں وغیرہ واش کی تھیں اور یہ سارا کچھ، تو اتنا دل کو سچی سکون آ رہا تھا۔ اب میں نے اور آگے میں نے جو ہے نا ظہر کی اور عصر کی نماز بھی یہیں پڑھی، اور اتنا دل خوش ہوا تو میں نے کہا چلو ساتھ ہی پریکٹیکل بھی ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا۔ تو یہ جو تھا اس کو میں اس سائڈ کو پہلے موڑنے لگی تھی کہ میں لیس جو ہے نا چاروں طرف لگا دوں، لیکن جب میں نے میئر کی نا تو پھر وہ لیس کم پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ تو کام خراب ہو جانا ہے، مطلب کہ ایک سائڈ پہ لگ جائے گی اور باقی رہ جائیں گی، پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ پوسٹ پون کر دیا۔ یہ ادھر جو باقی فیبرک کٹ گیا تھا اس کو میں نے کریز اس کی اس طرح سے جو ہے نا ایک جیسی بٹھا لی، پہلے میں نے ناپ لیا تھا، اب میں نے اس کے جو ہے نا 3 ٹوٹے کر دینے ہیں، اور اس پہ بھی میں نے سیم اسی طرح، کیونکہ اس کپڑے کو سلائی لگانے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے دھاگے نہیں نکلتے، ٹھیک ہے، اس لیے بھی اس کو جو ہے نا وہ سلائی لگانے، اور میں اتنی اب تھکی ہوئی ہوں، مجھے سچی جمائیاں آ رہی ہیں کہ وہ تھکاوٹ سے نا، لیکن یہ ہے کہ چلیں صبح سنڈے ہے تو اللہ کا یہ بھی بڑا شکر ہے کہ سکون کی نیند آئے گی۔ اب یہ تو ٹینشن ختم کہ مطلب گھر کے اتنے سارے جو کام تھے وہ کرنے والے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ سارے جو ہے نا کام ختم ہو گئے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، میری بیٹی جب اسکول سے آئی، آج اس کے اسکول میں فیئر ویل تھی، پارٹی تھی، فیئر ویل پارٹی، تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، کہتی ماما یہ آپ نے کام یہ والا کدھر سے سیکھا تھا؟ میں نے کہا بیٹا یہ میں نے کہیں سے نہیں سیکھا، یہ جب بیٹا آپ کو ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سارا کچھ سکھاتی ہیں، جب آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں اس چیز کو ایسے بنا لوں اور آپ کا بس نہ چل رہا ہو تو پھر آپ کچھ نہ کچھ دال دلیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 3 پینل جو ہے میں نے اس کے ریڈی کر لیے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے نا میں نے بنوائی تھی کبرڈ سی، اور اب اس کے اندر یہ سارے جو ہے نا وہ پینل میں ڈال دوں گی۔ پہلے میرا دل کیا میں شیٹ جو ہے نا وہ بچھاؤں ریڈی میڈ لا کے، لیکن وہ جب میں نے سارا اندازہ لگایا میں نے کہا اس کے میرے پاس لیسز بھی گھر میں پڑی ہیں، گم گھر میں پڑی ہے، سارا کچھ گھر میں موجود ہے، اور میں نے جو لینے جانا ہے تو اس پہ جو اتنے پیسے میں نے ایکسٹرا چلانے ہیں، مطلب کہ اس پہ یوز کرنا ہے، تو وہی کہیں اور استعمال ہو جائیں گے، تو بہتر ہے میں اس کو جو ہے نا اسی سے اس کا کچھ اچھا سا بنا لوں۔ تو یہ میرے پاس 2 ڈبے پڑے تھے، اور ایک یہ باؤل تھا، یہ ٹوٹ گیا تھا باؤل نا گر کے، میری بیٹی کے ہاتھ سے گرا اور یہ ٹوٹ گیا، نیا باؤل تھا، تو میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس کو میں نے ایلفی سے جوڑ لیا نیچے سے، ظاہر ہے اب یہ کھانا وغیرہ سرو کرنے کے کام تو نہیں آ سکتا تھا، اس کو میں نے جو ہے نا سپرے کر دی، سلور کلر کی یہ میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی، سپرے کر کے اس کو میں نے تسبیحوں والا جو ہے نا باؤل بنا دیا۔ اور یہ میرے پاس ایک سون حلوے کا ڈبہ خالی پڑا ہوا تھا، اس کو بھی میں نے ایز جو ہے نا کلیکٹر بنا لیا کہ اس میں کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ کلیکٹ کر کے رکھ دوں گی، یا کوئی اس طرح کے چیریٹی کے پیسے ہوں گے کبھی، یا چھت پہ ہوتا ہے نا اس طرح بیٹھے بیٹھے کہ کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس میں رکھ دوں گی، تاکہ بہانہ نہ رہے کہ آپ ٹائم پہ عبادت نہ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی نماز پڑھیں اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ وغیرہ پڑھنا ہو تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ مطلب اوپر پڑا ہوا ہے، قرآن پاک اوپر ہے یا سپارے نیچے رہ گئے ہیں، میں اوپر نماز پڑھی ہوں چھت پہ آ کے، تو پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اس در میں نے یہ تینوں جو مسلے ہیں بچھا دیے، باقی کے میں نے وہ جو ٹوکری ہے سامنے آپ کو جو باسکٹ نظر آ رہی ہے اس کو میں نے کور کر دیا ہے، اور اس کے اندر رکھ دیے ایکسٹرا مسئلے، تاکہ کوئی آیا گیسٹ وغیرہ اس طرح تو کسی کو ضرورت ہو تو میں جو ہے نا ایکسٹرا مسئلے وہاں سے دے سکتی ہوں۔ اور یہ باؤل جو ہے ڈرائی ہو چکے تھے، اس کے ارد گرد بھی میں نے لیس جو بچی تھی وہ لگا دی تھوڑی سی۔ اب میں نے اس کے اندر ساری جو تسبیح ہیں وہ رکھ دی ہیں، تاکہ جب بھی روزہ وغیرہ افطار کرنے کے بعد بھی اکثر مغرب کی نماز سب اکٹھے ہی پڑھتے ہیں،
اور جب بھی ہوں تو پھر سب جو اپنی اپنی تسبیحیں جو ہے نا وہ اٹھا لیں۔ یہ میں نے یہاں ایک بکس میں 2 جوڑیاں رکھی ہیں بازوؤں کی۔ اب آپ کہیں گے بازوؤں کی کیا مطلب؟ اب آگے ظاہر تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوارٹر بازو ہوتے ہیں یا ہاف بازو ہوتے ہیں شرٹس کے جو لیڈیز نے پہنی ہوتی ہیں، تو یہ میں نے 2 جو جوڑیاں ہیں وہ رکھ دی ہیں، اور یہ 2 ٹوپیاں، تاکہ بہانہ نہ رہے جی اب دوپٹہ بڑھانے یہ نہیں تو یہ بازو اوپر چڑھا لیں آرام سے نا، تو پھر اسے نماز ہو جاتی ہے۔ اور پانی کی 2 بوتلیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، یہ ظاہر ہے میں ریفل کرتی رہوں گی، سیدھی سی بات ہے، تو جب بھی سورہ یاسین وغیرہ پڑھیں تو اس پہ پھونک مار دیں اور وہ بچوں کو دے دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کی آیات لکھی ہوئی تھی، یہ بکس میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ ساری جو آیات والی پرچیاں ہیں یا کچھ بھی کارڈ ہیں جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں تو وہ اس میں رکھ سکوں۔ یہ نماز ہے، 2 نورانی قاعدے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں نے یہ بھی رکھی ہیں کہ ایک دفعہ بچوں کو جو ہے وہ کوئی بھول جائے تو اس پہ یہ سارا جو ہے نا نماز کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے اور 5 صورت ہے، اس کو میں نیچے رکھا ہے، اور یہ اسپیشل جو کتاب ہے یہ سب کے ہی مجھے امید ہے گھروں میں ہوگی، یہ رمضان المبارک کی ہی کتاب ہے۔ تو اس پہ پورے جو 30 روزوں کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہے پہلے، اس کے بعد یہ دیکھیے پہلے روزے سے لے کر تو 30ویں روزے تک سب جو آپ نے پڑھنا ہے وہ سارا اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو ضروری رہی ہے آپ نے اس کو ہو بہو ایسے پڑھنا ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی توفیق ہے آپ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھائی سب جو ہے دلوں کے حال جانتا ہے، سب کی طبیعتوں سے بھی وہ واقف ہے، تو جو بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا دے۔ یہ مہینہ ہوتا ہی ایسا ہے برکت والا ہے کہ پتہ نہیں کدھر سے یہ غیبی کوئی انرجی سے باتیں آ جاتی ہے، تو ایسے بندہ فٹ فاٹ جو ہے نا وہ خود کو فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ ساری چیزیں مینیج ہوگی، اس میں تھوڑے سے پھول رکھے جسٹ خوبصورتی کے لیے کہ ذرا اچھا لگے، اور یہ عطر ہیں، اور عطر ہیں کہ عطر ہیں ان کو جو بھی کہتے ہیں، کیونکہ پرفیوم یا الکوہل وغیرہ تو نہیں لگا سکتے۔ یہ میں نے جو مسلے ہیں صرف سے ہی دھوئے تھے، صرف کی بھی بڑی سٹرونگ اس میں خوشبو آ رہی تھی، تو یہ میں نے جو ہے نا عطر تھوڑا تھوڑا اس پہ لگا دیا، تو بڑا ہی جو ہے نا وہ خوبصورت سی خوشبو ان میں سے آنے لگ گئی۔ اور یہ جو ہے نا میں نے یہاں رکھے تھے سٹون، اور یہ سٹون جو ہے نا یہ بڑے زبردست چیز ہے، کئی دفعہ گنتی کرنی ہو نا کہ کتنی یاسینیں ہو گئی ہیں، کتنا یہ پڑھ لی ہے، تو میں اس طرح کی چیزیں رکھتی ہوں پاس۔ اور اوپر میں نے چھوٹا قرآن پاک رکھا، اور یہاں ایک اور میں نے یہاں بکس رکھا پاس، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز ہو یا کوئی شہید ہو جائے صفحہ قرآن پاک کا یا کسی سپارے کا یا کسی بھی قرآنی آیت کا، تو اس بکس میں ڈالا جا سکے۔ تو یہاں جی یہ والے کرٹن جو ہے دھو کے میں نے یہاں لگا دیے تھے، یہ یہاں شفٹ کر دیے، اور یہ جو میرا ایریا ہے نماز والا یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ تو آپ ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اس میں مطلب کیا اور ایڈیشن کیا جا سکتا تھا۔ ابھی یہ 2-3 جو ہے یہاں بکس پڑی ہوئی ہیں جن کو میں نے جو ہے اب ان کی مطلب کہ غلاف سی ہوں گی یا پھر میں ان کو کور کروں گی، کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے ان کے جو ہے نا پیجز، یہ جو نیچے والی بک ہے اسپیشلی وہ رف ہو گئے ہیں، اور رف سے مراد ہے مطلب کہ شہید ہو گئے ہیں یا ایسے بسیدہ سے ہو گئے ہیں، تو ان کو میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ مرمت کروں گی۔ اور یہاں یہ میں کینڈلز جو 2 اور میں نے بائی کی تھی نہیں، تو وہ میں نے یہاں اوپر لا کے اب رکھ دی ہیں۔ تو اب میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ پانی والا ایک باؤل لے کے آؤں، اس میں فلوٹنگ جو کینڈلز ہیں وہ رکھوں، وہ تو مجھے شروع سے بڑا شوق تھا، وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہ ساری میری 2 دن کی روٹین تھی جو میں نے کیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو ضرور بتائیے گا، اور جب بھی عبادت کریں یا اللہ کا ذکر کریں تو دعاؤں میں پلیز ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔